بسم اللہ الرحمن الرحیم لیسوا سواء من اہل الكتاب امۃ قائمۃ یتلون آیات اللہ آناء اللیل وہم یسجدون۔ یہ آیت نمبر 112 تھی۔ اب اچھی طرح توجہ فرمائیں، آیت نمبر 113 سے 115 تک۔ یہ بھی ایسی آیات ہیں کہ آج اگر مسلمان ان کو لے کر ان کے میسج کو لے لیں تو بھی ہمارے معاشرے کی صورت، شکل و صورت بدل سکتی ہیں یہ آیات۔ اللہ نے بتا دیا ہوا، لیکن ہم لوگ نہیں کرتے۔ ابھی آپ نے دیکھا یہودیوں کے بارے میں، اہل کتاب کے بارے میں کتنا شدید لہجہ ہے۔ ذلت دے ماری گئی، مسکنت دے ماری گئی، جہاں بھی جائیں یہ ذلت ہی ہے ان کے لیے۔ یہ مذمت، شدید مذمت ہے اللہ کی طرف۔ لیکن فوراً کیا فرمایا؟ آیت نمبر 113، لیسو سواء، ترجمہ دیکھیے، یہ سب ایک جیسے نہیں۔ لیسو سواء، یہ سب لوگ ایک جیسے نہیں۔ کاش شیعہ اس کو سنیوں کے بارے میں اپلائی کر لیں، ہر فرقہ دوسرے فرقے کے بارے میں اسی آیت کو اپلائی کرے اور کہے کہ سارے ایک جیسے نہیں۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ سارے جہنمی۔ جو ہمارے فرقے کا نہیں ہے سارے جہنمی۔ یہ جو بات کرتا ہے یہ خود جہنم سے زیادہ نزدیک ہے بنسبت دوسروں کو۔ اللہ کے نبی کی احادیث میں سے ایک حدیث ہے، ان قریب میری امت میں ایک گروہ پیدا ہوگا، بدترین گروہ ہوگا، وہ کہیں گے یہ جنت میں ہے، یہ جہنم میں۔ جنت جہنم خود تقسیم کرنے کا ٹھیکہ اٹھا لیں گے، حالانکہ قرآن کریم اس کی اجازت نہیں دیتا۔ آپ کو قرآن کی آیت بتاؤں، عجیب، شاید آپ کو پرابلم نہ ہو جائے۔ قل، یہ سورہ احقاف کی آیت ہے، سورہ احقاف۔ خداوند عالم فرماتے ہیں اپنے نبی سے، قل، ان سے کہہ دیجئے، ما ادری، مجھے نہیں معلوم، ما یفعل بی ولا بکم، میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے، تمہارے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ ان اتبع الا ما یوحى الی، میں تو بس اس کو فالو کرتا ہوں جو میری طرف وحی آتی ہے۔ وما انا الا نذیر مبین، اور میں اور کچھ بھی نہیں، بس واضح طور پر تمہیں خبردار کرنے والا ہوں۔ یہاں پہ جنت کے ٹکٹ بک رہے ہیں اور فلان ہو رہا ہے اور یہ ہو رہا ہے اور وہ ہو رہا ہے۔ نہ صرف جنت کے ٹکٹ بیچ رہے ہیں بلکہ جہنم کی بھی فکسنگ کر رہے ہیں۔ یہ جہنمی یعنی کنفرم ہو۔ کہاں سے آئے ہو تم بھائی؟ تم نے جہنم تو کیا تقسیم کرنی تھی، ہاں یہ ضرور ہوا، اگلے جہان تو اللہ جانے کیا ہوگا، تم کہاں جاؤ گے، یہ ضرور کیا کہ تم نے اپنے معاشرے کو جہنم ضرور بنا دیا۔ ایسا جہنم کہ جس کے اندر آ کے رہنے کا کسی کا دل نہ کرے۔ یہاں کے لوگ بھی دعائیں مانگ رہے ہو ہمارا ویزا لگے، ہجرت کرنے کو تیار ہو یہاں سے، کسی غیر مسلم معاشرے میں جا کے رہنے کے طلبگار ہو۔ کتنے لوگ ہیں جن کے دل میں خواہش ہے کہ اگر کوئی ویزا لگ جائے نا، بندہ باہر چلا جائے۔ امریکن ویزا لاٹری، ابھی آپ نے سنا پاکستان ویزا لاٹری، ذرا اشتہار دیں اخبار میں، لطیفے بننا شروع ہو جائے۔ ہاں، امریکن ویزا لاٹری پہ کاش اللہ کرے پانچتن پاک کے صدقے ہمارا ویزا لگ جائے امریکہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جس دین نے تمہیں کہا تھا کہ تم امت وسط ہو، تمہیں لوگ اپنی خرابیوں کو تمہیں دیکھ کے سیدھا کریں گے، لوگ تم لیڈ کرو گے، وہ اپنا گھر چھوڑ کے، اپنا معاشرہ چھوڑ کر جو دین اسلام کے نام پہ وطن لیا گیا، ایسا اس وطن کو بنا دیا بدبختی سے کہ، اور بنایا بھی اسلام کے نام پر ہے، کہ یہاں سے بھاگنے کا جی چاہتا ہے لوگوں کا۔ البتہ بزدل ہیں جو بھاگ جاتے ہیں، مرد میدان نہیں ہے۔ مرد میدان کو اپنے ہی میدان میں رہنا چاہیے۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ لیسو سواء، یہ سب ایک جیسے نہیں ہیں۔ آپ توجہ فرمائیں، میں اس پہ تاکید کیوں کر رہا ہوں۔ یہ یہودی وہ قوم ہے کہ جس کی قرآن میں تمام قوموں سے زیادہ ذکر ہے اور مذمت سے بھرا ہوا، اتنی بری صفات تھی،
اس کے باوجود بھی اللہ کیا فرما رہا ہے؟ ایک جیسے نہیں، یعنی ان میں اچھے لوگ بھی، ان کی صفات کیا ہے؟ اب ہر شیعہ کو چاہیے سنیوں میں، اور ہر سنی کو چاہیے شیعوں میں، یا باقی جو فرقے بنے آپس میں، ہر قرآن کی یہ آیت یہ گائیڈ کر رہی ہے، یہ رہنمائی کر رہی ہے کہ دوسرے مسالک سے بجائے سب سے نفرت کرنے کے اچھے لوگ تلاش کیے جائیں ان میں، اور وہ اچھے لوگ قرآن کے بتائے ہوئے اصولوں پر، بینات پر اکٹھے کھڑے ہو جائیں، اور جو زہریلے نفرت کے، وہ کیا کہوں میں اس کو، مشروب پلانے والے، معاشرے میں نفرت پھیلانے والے، ان کے خلاف قیام کریں۔ اور یہ قرآن کے لفظوں میں اولئک هم المفلحون، یہ جو جماعت ہے نا، یہ فلاح پانے والی ہے، نہ کہ فرقے بنانے والے اور فرقے بھڑکانے والے۔ اگر آپ کہتے ہیں نا 72 جہنم میں جائیں گے، ایک جنم، وہ یہ والا ہے، وہ یہ والا ہے کہ جو لیسو سواء، فرقہ تو ہے غلط، جو ٹھیک والی جماعت ہوگی وہ ہے جو قرآن کے اصولوں پہ عمل کر رہی ہے، اور اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ لیسو سواء، جس کے تم مخالف ہو، برا ہے، سارے ایک جیسے نہیں۔ من اہل الکتاب امت، اہل کتاب میں سے ایک جماعت ایسی بھی ہے، قائمت، جو حکم خدا پر قائم ہے۔ کون سا حکم خدا؟ جو ان کے پاس پہلے پہنچا ہوا۔ ایماندار یتلون آیات اللہ آناء اللیل، رات کے لمحات میں اللہ کی آیات کی تلاوت کرتے، یعنی راتوں کو اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ کون سی آیات پڑھتے ہیں؟ آیات تورات پڑھتے ہیں، کیونکہ اگر وہ مسلمان ہو چکے ہوتے تو پھر اللہ یہ نہیں کہتا کہ سارے اہل کتاب ایک جیسے نہیں ہیں۔ بعض مفسروں کو ان کو یہ بات اوپر سے ہی گزر گئی ہے، انہوں نے کہا یہ ان کا ذکر ہو رہا ہے جو مسلمان ہو گئے تھے۔ نہیں بھائی، قرآن کہہ رہے لیسو سواء، یہ اہل کتاب ایک جیسے نہیں ہیں۔ ان میں من اہل الکتاب امت، اہل کتاب میں سے جو ایمان لے آئے وہ اہل کتاب میں سے نہیں ہوتا، پھر وہ تو مسلمان ہوتا ہے۔ اگر آپ غور سے ان آیات کو پڑھیں گے تو وہ جو بعض مفسر بھی ہوتے ہیں نا، جو اپنے ذہن میں بنایا ہوا ہے اس کو گھسا کر قرآن پر ٹھوسنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس کا پھر مار بھی کھاتے ہیں۔ من اہل الکتاب امت قائمت یتلون آیات اللہ آناء اللیل، اہل کتاب میں سے کچھ لوگ، ایک جماعت ایسی بھی ہے جو قائم ہے، تعریف نہیں کی، فسق و فجور میں مبتلا نہیں ہوئے، ایمانداری سے حضرت موسیٰ کے دین پر قائم ہے، یا مثلا حضرت عیسیٰ کے دین پر قائم ہے۔ یتلون آیات اللہ آناء اللیل، اللہ کی آیات کو رات کے اوقات میں پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں۔ وہم یسجدون، اور اللہ کی بارگاہ میں سجدے کرتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں سجدے کرتے ہیں۔ صدق اللہ العلی العظیم۔